والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بڑی محبت کے ساتھ السلام والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دورا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تقریب سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے،
اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادت عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے اپنے شہزادوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام بھی ان سے بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے، ایمان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سے محبت کرنے میں ہمیں پیارے آقا کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چند روایات کہ آقا کریم اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ان روایات کے بعد ہمارے لیے بطور خاص ایک سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، توجہ دلانے بھی مقصود ہے۔ کیوں انسان کوشش کرتا ہے میری زندگی بہتر ہو جائے، آنے والی زندگی گزشتہ زندگی سے اچھی ہو جائے، میں مالی طور پر، کاروبار کے طور پر، جسمانی طور پر ہر اعتبار سے بہتر ہو جاؤں۔ ہمیں وہاں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہو جائیں۔ کیوں آخرت کو آخرت میں حاصل نہیں کیا جا سکتا، دنیا کو دنیا میں حاصل کیا جاتا ہے، اور آخرت کو بھی صرف دنیا میں حاصل کیا جاتا ہے۔ قبر میں جا کے کوئی اپنی مرضی سے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن نیکیاں کرنا کیا، وہ تو جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت فرماتے۔ آج کل بھی بزرگ ہمارے پرانے شام کا وقت ہوتا نا تو بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے، اگر کوئی جانے لگتا پہلے تو کہتے بیٹا جلدی آ جانا، اندھیرا نہ کرنا، شام سے پہلے پہلے گھر لوٹ آنا۔ بچے کی حفاظت، بچے کی تربیت اور اسے سبق دیا جا رہا، بچہ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ جلدی آ جاتا۔ اب سنیے امام الانبیاء ایک مرتبہ سیدہ بی بی فاطمہ کے گھر آئے اور کہا دونوں شہزادے کدھر ہیں؟ عرض کی ابا جان اپنے پاپا کے ساتھ علی المرتضیٰ کے ساتھ وہ باہر گئے ہیں، گھومنے گئے ہیں۔ آقا کریم باہر تشریف لائے، انہیں ادھر ادھر تلاش کیا، ایک جگہ پانی والی جگہ تھی، اس جگہ پہ وہ دونوں شہزادے کھیلتے ہوئے مل گئے۔ علی المرتضیٰ بھی پاس ہے، آقا کریم نے دیکھا، خوش ہوئے، ملے اور علی کو کہنے لگے علی گرمی ہونے سے پہلے پہلے میرے بچوں کو گھر لے آنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی صبح کا وقت ہو گرمی نہیں ہوتی، 9-10 بجے گرمی ہوتی ہے، اے علی گرمی ہونے سے پہلے پہلے میرے بچوں کو گھر چھوڑ دے۔ کتنی محبت ہے، حالانکہ علی والد ہیں، انہیں بھی احساس ہے، لیکن کمال محبت ہے، عجیب انداز ہے کہ گرمی بھی برداشت نہیں، جلدی گھر لے آنا، بے انتہا محبت فرماتے۔ اور صرف ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، بار بار وہاں بھی محبت کا اظہار کرتے جہاں عام طور پہ ہوتا نہیں۔
عام طور پہ ہوتا نہیں، وہاں بھی فرما دیتے. مثال کے طور پہ خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، ایک ہے یا اردو والا، اس میں تو اجازت ہے، کوئی بات کرے کر لے، کوئی سلام دعا ہو جاتا ہے، کوئی کان میں آ کے پیغام دے دے سن لیا. لیکن جو عربی خطبہ ہے نا، کھڑے ہو کے پڑھتے دو خطبے، ان میں اجازت نہیں ہوتی بات وغیرہ کرنے کی، سلام وغیرہ کرنے کی. اگر کوئی سلام بھی کرے تو ہمیں اجازت نہیں خطبے کے دوران اسے جواب دے دے، کوئی بات کرے تو نہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا، میرا جو کہ رخ ادھر ہوتا ہے، آپ کا ادھر ہے، تو کئی مرتبہ موسم ایسا ہوا کہ جمعے کے دوران بارش شروع ہو گئی. اب میں نہیں کچھ کہہ سکتا، ہو رہی ہے بارش، یعنی کوئی بھی بات ہو خطیب خطبے کے دوران نہیں کرتے. آقا کریم بھی ایسا فرماتے، کھڑے ہو کے خطبے دیتے، کوئی اور بات نہیں، خطبے ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا امام الانبیاء خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے دیتے اچانک رک گئے، خطبہ درمیان میں چھوڑا، منبر سے نیچے تشریف لائے، آگے بڑھے، اور صحابہ کہتے ہم نے دیکھا تو دونوں شہزادے آ گئے. سبحان اللہ. کیونکہ بچپن ہے نا، تو بچپن کی وجہ سے وہ گویا لڑکھڑاتے ہوئے، بچے چھوٹے ادھر ایسا ایسا گرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے. آقا کریم نے دیکھا کہیں میرے بیٹے گر نہ جائے، خطبہ چھوڑا، آگے گئے، ان شہزادوں کو اٹھایا، فحملہا، حدیث کے لفظ، انہیں اٹھایا، ووضعہا بین یدیہ، اور ان دونوں کو اٹھا کے اپنے ممبر پہ بٹھایا. سبحان اللہ. ممبر پہ اپنے پاس بٹھایا، پھر خطبہ دینا شروع کر دیا، پھر خطبہ دینا شروع کر دیا. وہیں سے خطبہ شروع کیا تو کتنی عجب بات ہے. اور پھر کہا میرے پاس شہزادے آ رہے تھے، مجھے رہا نہیں گیا، میں نے محبت کی وجہ سے انہیں اٹھا لیا. تو یہ خطبے کے دوران بھی امام الانبیاء اپنے شہزادوں کا خیال کرتے، اور ان سے محبت کا یہ انداز عجیب انداز ہے. اور صرف یہ ایک دو مرتبہ نہیں ہوا، آگے چلے، خطبہ تو خطبہ رہا، نماز کے دوران اکثر اوقات یہ ہوتا وہ شہزادے آ جاتے، آقا کریم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، کبھی کھیلنا شروع کر دیتے نماز کے دوران. اور ایسا بھی ہوتا آقا کریم خود انہیں اٹھا کے مسجد میں اپنے ساتھ نماز کے لیے آتے. ابھی بالکل چھوٹے ہیں، انہیں نہیں نماز وغیرہ کا بھی نہ فرض ہوئی، چھوٹے بچے کیا بھی، لیکن خود اٹھاتے، اٹھا کے اپنے پاس بٹھاتے، نماز شروع فرما دیتے. بچے تو بچے ہیں نا، بچے نماز کے دوران بھی آقا کریم سے کھیلنا شروع کر. کتنی محبت کا رنگ ہے. اور عجیب بات ہے، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آقا کریم نماز ادا کر رہے، اور نماز آپ کو جانتے ہیں خیال بھی ادھر ادھر نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے، وہ دونوں آقا کی کمر مبارک پہ ہو گئے. کھیلتے کھیلتے کبھی کمر پہ، کبھی جسم پہ، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرتے، انہیں ایک طرف بٹھاتے، پھر نماز شروع، پھر ایک طرف بٹھاتے، پھر نماز. صحابہ آگے بڑھے کہ ان شہزادوں کو پکڑ لیا جائے، آقا کی نماز بار بار خلل آ رہا. سنیے امام الانبیاء نے کہا میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، انہیں نہ چھیڑو، انہیں رہنے دو، یہ مجھ سے کھیل رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ محبتیں، یہ پیار کا انداز ہے، یہ اپنے نواسوں سے محبت ہے، شدید محبت ہے. اللہ کریم ہمیں بھی ان سے محبت عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے. حضرت شداد بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشاء کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک سے تشریف لائے. نماز پڑھانی ہے، کوئی ابھی باتیں نہیں کرنی، کوئی کھانا نہیں کھانا، صرف نماز پڑھانی ہے.
नमाज के बाद आका ने वापस चले जाना, लेकिन नमाज के लिए भी आए तो कहते हम देखते रह गए मुस्तफा ने दोनों शहजादों को खंदक पे उठाया। सुभान अल्लाह। नमाज के लिए आ रहे हैं, आका करीब आए, एक तरफ बिठाया, दूसरी तरफ बिठाया, नमाज शुरू कर दी। नमाज के दौरान वो बैठे रहे, आका करीम नमाज पढ़ते रहे और फिर सजदा एक लंबा हो गया, तवील सजदा हो गया। अब सहाबा हैरान, हमें कोई बताया नहीं गया ये लंबा सजदा क्यों, इससे पहले कभी इतना लंबा सजदा हुआ भी नहीं। अब ज़हन में मुख्तलिफ ख्यालात, कोई कहने लगे कोई पता नहीं है मामला आ गया, कोई सोचने लगे शायद वही का नुज़ूल हो गया, लेकिन लंबा सजदा, नमाज मुकम्मल हुई। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, खिलाफ़े मामूल, खिलाफ़े आदत सजदा लंबा हो गया। हमारे ज़हन में तो तरह तरह के ख्यालात आने लगे, आका ऐसा क्यों, वजह फरमा दे। फरमाया और कोई वजह नहीं, मैं सजदे में था, मेरे बच्चे मेरे ऊपर आ गए, मैंने सजदे को लंबा कर दिया, मैंने सजदे को लंबा कर दिया है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत का, प्यार का ये इजहार फरमाते, बार बार करते। हमें भी ये तलकीन है कि इन नवासों से मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए, इनसे उनकी दिल का ख्याल किया जाए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के लिए तशरीफ लाए। इमाम हसन हुसैन आका के पुष्ट पे सवार हो गए। आका कभी हटाते नमाज पढ़ते, कभी हटाते फिर नमाज पढ़ते। उन्हें हटाना भी रहा, नमाज को भी जारी रहा। नमाज मुकम्मल हो जाती है, जब मुकम्मल हो गई उन्हें प्यार से उठाया, अपनी गोद में बिठाया और उनसे मोहब्बत करना शुरू किया। ये कितनी मोहब्बत की बातें हैं, कितने प्यार की बातें हैं। हमें ख्याल है, हमें इस चीज़ का पास है। अल्लाह करीम हमें इस उसवाए मुस्तफ़ा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें ये भी सीखने को मिला, हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या हमारा रवैया ये है कि बच्चे हम घर में आए तो बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वालिद आ गए, बड़े आ गए। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें क्या सीखने को मिला? हम अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। वालिद आए, बच्चे खामोश हो जाते हैं, सहम जाते हैं या वालिद से लिपट जाते हैं। इससे पता चला हमें अपने बच्चों से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। अगर कोई शरारत कर भी दे तो बुरा नहीं मनाना, डांटना नहीं, गुस्से नहीं होना, आपे से बाहर नहीं होना। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों से मोहब्बत की जाती है, प्यार किया जाता है, उनसे उल्फत की जाती है। और दूसरा ये भी सबक मिला कि आका करीम अपने बच्चों को, अभी वो सही तरह चल नहीं पाते, उन्हें उठा के अपने साथ जुड़ने के लिए, नमाजों के लिए लाते। हमें भी चाहिए अपने बच्चों को जुमे के लिए लेके आए। हम क्यों नहीं लेके आते? जी वक्त नहीं, उन्हें साथ लाना पड़ेगा। बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे कॉलेज गए हैं, बच्चे का दुकान पे गए हैं, बच्चे कारोबार पे गए हैं, बच्चे फलां जगह गए हैं, बच्चे फलां जगह गए हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु
تو اپنے ساتھ بچوں کو جمعے کے لیے لے کے آئیں. کیوں؟ بچپن کی عادت ہوگی انہیں جمعے کی عادت پکی ہو جائے گی. جب عادت پکی ہو جائے ساری زندگی عادت پکی رہے گی. اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے آئیے, انہیں جمعہ پڑھائیے, عادت بنائیے. یاد رکھیے ہم نے سدا نہیں رہنا, ایک دن چلے جانا ہے, ایک دن روانہ ہو جانا ہے, قبر میں چلے جانا ہے. قبر میں ہم نے تنہا ہونا ہے, اکیلے ہونا ہے, اندھیری قبر ہوگی. وہاں کون ہوگا ہمارے ساتھ؟ کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیے جس اولاد کو جمعے کی عادت ڈالی ہوگی, جب وہ پیچھے بھی جمعہ پڑھتی رہے گی, جمعے کا ثواب تو ہوگا ہی نا. لیکن جب سلام پھیرنے سے پہلے وہی بچے یہ کہیں گے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, اللہ ان کی دعا کی وجہ سے قبر میں والدین کا درجہ بلند. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو جمعے کے لیے لے کے آئیں, انہیں عادت ڈالیں. یہ سکول کالج چلتے رہتے ہیں, ابھی عادت ڈالیے. اگر ابھی عادت نہیں ہوئی تو پھر پکی عمر میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ جمعے نہیں پڑھتے, پھر وہ جلدی جلدی کبھی گزارا کر لیا, کبھی کام یاد آ گئے, کبھی مہمان یاد آ گئے, کبھی شادی بیاہ یاد آ گئی, کبھی دوست یاد آ گئے, کبھی فلاں جگہ جانا یاد آ گیا. دنیا کے کام نہیں ختم ہوتے. یاد رکھیے اپنا فائدہ کیجئے, اپنے بچوں کا فائدہ کیجئے. جمعے کی عادت ڈالیے, مصطفیٰ کی سنت ہے. اپنے بچوں کو آپ انگلی پکڑ کے لے کے آئیے, ایک طرف بیٹھ جائیے, صف کے کنارے بیٹھ جائیے, بیٹھ کے وہاں جمعہ شروع ہو. آپ جمعے اگر انہیں سمجھ نہیں بھی آتا پھر بھی جمعہ ہو جائے گا, عادت بن جائے گی, ان کی روٹین بن جائے گی, عادت بنے گی, ساری زندگی پکی ہوتی رہے گی. میں آپ کو بتاؤں خضرہ مسجد میں چونکہ جمعے کی ڈیوٹی ہے تو آپ جانتے ہیں وہاں سے محمد آباد کے رہنے والے ایک حاجی صاحب بتاتے ہیں 20 سال سے زیادہ عرصہ میں پابندی سے خضرہ مسجد میں جمعہ پڑھا, بغیر ناغے کے جمعہ پڑھ. اب میرا بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے بیٹے کو کہا بیٹا جمعہ پڑھنے چلے خضرہ مسجد. ایک مرتبہ تو آ گیا, چھوٹا بیٹا چھوٹا ہی ہے وہ آ گیا. اب جمعہ پڑھا میں پھر لے گیا, اگلے جمعے پھر تیسرے جمعہ ہوا نا تو میرا بیٹا ٹال مٹول کرنے لگا, اتنی دور جانا ہے, جمعہ ہے تو کیا وہ ٹال مٹول. میں پھر لے آیا بیٹے کو, اگلا جمعہ آیا بیٹے نے اور ٹال مٹول بہانا دیر سے جیسے بچے کرتے. اب میں سمجھ گیا کہ یہ شوق سے نہیں جاتا, کوئی طریقہ ہو کہ میں بچے کو شوق سے جمعے کے لیے لے. یہی مصطفیٰ کی سنت بھی ہے. کہتے ہیں میں نے بیٹے کو کہا بیٹا میرے ساتھ خضرہ مسجد میں جمعے کے لیے آؤ, جب جمعہ مکمل ہوگا نا دکان سے تیری پسند کی آئس کریم لے کے دوں. سبحان اللہ. بچہ خوش ہو گیا, جمعہ مکمل ہوا, دکان سے آئس کریم لی, بچے نے خوشی خوشی کھائی, میرے ساتھ چلا گیا. اب اگلے جمعے بچے کو انتظار ہے آئس کریم ملے گی. بچہ پھر میں نے آپ کے ساتھ آئس کریم کھانا چاہا, او بیٹا چل. جمعے کے لیے آئے, جمعہ ادا کیا, جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر آئس کریم کھلائی, بچہ خوش ہو گیا. اب کرتے کرتے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ یہ بچہ پکا ہو گیا, عادت بن گئی. اب کہتے ہیں جب عادت مکمل ہو گئی, عادت پکے ہوتے ہوتے بیٹا مجھے خود بتانے لگا, کہنے لگا جی میرے باپ کا مجھ پر احسان ہے کہ میری عادت پکی کروا دی. اب کبھی کبھی ہوتا یہ ہے میرا باپ کسی وجہ سے گھر سے لیٹ ہو جاتا ہے, میں اپنے باپ سے بھی پہلے جمعے کے لیے آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ پکی عادت ہے, جہاں اولاد کا فائدہ ہے وہاں اپنا بھی فائدہ ہے.
कब्र में दर्जात की बुलंदी है। जुमे के जुमे हम वैसे भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ कर दे। कितने जुमे में लोग होते हैं, कोई हाजी होगा, कोई तहज्जुद गुज़ार, कोई नमाजी, दुरूद पाक पढ़ने वाला, दुआ करने वाला, मुस्तजाब दावा, सदका खैरात करने वाला, कोई ना कोई तो नेक होते ही हैं। जब नेक मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह नेकों का सदका सबकी कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को आदत बनाइए, कुछ भी हो जाए, बेटा स्कूल से जल्दी आ जाओ, जुमे के लिए जाना है, कोई शादी ब्याह जुमा पढ़ना है, जुमे के लिए जाना, अपने साथ लेके आइए, कोई मसला नहीं। याद रखिए, आइसक्रीम जुमे से महंगी नहीं, ये बर्गर पिज्जा जुमे से महंगा नहीं। आज किसी तरह किसी बहाने उन्हें जुमा पक्का करवा दीजिए। कल जब हम गहरी कब्र में होंगे, उसके एक एक जुमा पढ़ने से अल्लाह हमारे कई कई दर्जे बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हमारी तो कब्र में ईद हो जाएगी। बच्चा जुमा पढ़ रहा है, कब्र में वालिदैन की ईद बन रही है। लिहाजा मुस्तफा की सुन्नत ये आदत है। और ये भी गुजारिश करूंगा अपने बुजुर्गों से, जुमा पढ़ने तशरीफ लाते हैं, बच्चों पे ज्यादा सख्ती न करें, डांट डपट न करें, बच्चों को झिड़के नहीं कि वो मस्जिद से जाते रहे। और यही बच्चे तो हमारा मुस्तकबिल है। कोई तरीका हो, एक कोने में एक बच्चा, दूसरे में दूसरा, अपने साथ खड़ा कर ले। बच्चे शोर तब करते हैं जब इकट्ठे हो, जब अलग अलग कर दिया जाएगा शरारतें नहीं करेंगे, शोर नहीं करेंगे, बस जुमे की आदत पड़ जाए। और आप ये भी सकते हैं, कुछ अमल ऐसे हैं उन्हें किया जाए, उन अमलों की वजह से पूरा हफ्ता बरकत रहती है। सुभान अल्लाह। कुछ अमल ऐसे हैं, नेकियां सवाब तो मिल गया, लेकिन वो इतनी फजीलत वाले अमल है, उन्हें किया जाए तो पूरा हफ्ता बरकत रहती है। उनमें से एक आदाब के साथ जुमा अदा करना, और दूसरा जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना। ये दो अमल ऐसे हैं, इनके करने से पूरा हफ्ता बरकत रहती है। खुद भी कोशिश करें, बच्चों को भी आदत दिलवाएं। अल्लाह करीम उसवाए मुस्तफा पे, उसवाए नबी पे अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका हर मामला अपने शहजादों के साथ खास किया करते। आका करीम छोटे बच्चे हैं, नजर भी लगती है, बीमार भी होते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। हमारे बच्चे, हमें इससे सीखना। आका करीम एक खास दम पढ़ के उन्हें दम किया करते। सुभान अल्लाह। वो दम के लफ्ज क्या? बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हदीस नंबर 3371 बुखारी के लफ्ज है। आका करीम जब अपने शहजादों को कोई होता ना, तो दम करते, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। तर्जुमा सुनिए, मैं अल्लाह ताला के कामिल कलिमात के जरिए हर शैतान से, हर बला से और हर नजर बद से अपने बच्चों को बनाने देता हूं। कितने मुबारक लफ्ज है, याद कर लीजिए। तीन ही तो जुमले, बच्चों से तो मुश्किल तो नहीं है ना। छोटे बच्चे हर घर में है, आते जाते पड़ा दम कर दिया, अपने पे भी दम कर लिया, नजर नहीं लगेगी, शैतानों से बच जाएंगे। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। और बात को पक्का कर दो और अहमियत को बढ़ा दो। बुखारी के लफ्ज, आका करीम ने फरमाया, ये मामूली दम नहीं, ये वही दम है जिसे जनाबे खलीलुल्लाह पढ़ के अपने बेटों जनाबे इस्माइल और इसहाक पे दम किया था।
پہلے بھی بتایا تھا دوبارہ تاکہ یاد ہو جائے ذہن میں بیٹھ جائے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله